بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثانی کا سبق نمبر 14 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت عقیدتنا فی الدعوۃ الی الوحدۃ الاسلامیۃ سے لے کر وَيَنْجَلَى لَنَا حِرْثُ آلِ الْبَيْتِ علیہ السلام تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے اور قابل توجہ نکات وہ یہ ہیں: اتحاد اسلامی کے بارے میں ہمارا شیعہ اثنا عشری عقیدہ کیا ہے، اس عقیدے اور نظریے کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2، علی علیہ السلام وحدت اسلامی کے مظہر ہیں اور آغاز وحدت اسلامی علی علیہ السلام سے ہے۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ الثامن عقیدتنا فی الدعوۃ الی الوحدۃ الاسلامیۃ۔ 8واں امر اس فصل میں یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ وحدت اسلامی کی جانب دعوت دینے کے بارے میں کیا ہے۔ وحدت اسلامی طلاب کرام عزیز یعنی ہم دیگر اسلامی فرقوں کے ساتھ میل جل اس طرح رکھیں کہ دشمن کے مقابلے میں ایک شمار کیے جانے لگیں، اس کو وحدت کہتے ہیں۔ عرف آل البیت علیہ السلام بحرصہم علی بقاء مظاہر الاسلام۔ پہچان کی گئی ہے اہل بیت علیہ السلام کی اس طریقے سے کہ انہوں نے رغبت دلائی ہے، رغبت رکھتے ہیں خود بھی کہ اسلام کے مظاہر باقی رہیں، والدعوت الی عزت ہی، اور اسلام کی عزت کی جانب انہوں نے دعوت دینے پر رغبت رکھی ہے۔ وحدت کلمت اہل ہی، اور اہل اسلام کے کلمے کے وحدت کی جانب انہوں نے کوشش کی ہے۔ وحفظ التآخی بینہم یعنی اہل اسلام مسلمانوں کے درمیان برادری کی حفاظت کی ہے، برادری کو قائم کیا ہے۔ ورفع السخیمۃ من القلوب، اور دلوں سے نفرتوں کو دور کیا ہے علیہ السلام نے۔ والاحقاد من النفوس، اور انسانی نفوس سے کینے اور بغض کو ختم کیا ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی پہچان ہے اور طر امتیاز ہے۔ اب فرماتے ہیں ولا ینسا موقف امیر المومنین۔ اب نمونے پیش کرتے ہیں کہ کون سے نمونے جات ہیں جو وحدت اسلامی کے ہیں ائمہ علیہ السلام کی جانب سے۔ ولا ینسا موقف امیر المومنین علیہ السلام مع الخلفاء الذین سبقوہ، بھلایا نہیں جا سکتا علی علیہ السلام کے موقف کو جو علی علیہ السلام نے جو روش اختیار کی ان خلفاء کے ساتھ جو علی علیہ السلام کے سے پہلے تھے، خلفاء ثلاثہ۔ ما توجدی علیہم، در حالانکہ علیہ السلام خود کو حق پہ پاتے تھے ان کے بارے میں۔ واعتقادہ بغصبہم لحقہ، اور علی علیہ السلام کو یہ عقیدہ تھا کہ ان خلفاء نے علی علیہ السلام کا حق غصب کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی یعنی خود کو حق پہ جانتے ہوئے ان کو غاصب جانتے ہوئے فجاراہم وسالمہم، ہم کی دونوں ضمیریں خلفاء کی جانب میں، خلفاء کے ساتھ مسالمت کرتے تھے، اچھے طریقے سے پیش آتے تھے۔ بل حبس رائیہ، یہاں کے علی علیہ السلام نے اپنے نظریہ بند کر دیا، اپنے نظریوں کو روک کے رکھا اس بارے میں کہ فإنہ المنصوص علیہ بالخلافت، کہ علی علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم کی جانب سے نص صریح ہے کہ خلیفہ ہیں علی علیہ السلام۔ علی علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں نبی کریم کی جانب سے نص ہے۔ یہ بات، یہ اس نظریے کے بارے میں بھی خاموش رہے، حتیٰ یہاں تک کہ لم یجہر فی حشد عام بالنص سے، یہاں کہ علی علیہ السلام نے عمومی محافل میں اس نص نبی کا اظہار نہیں فرمایا، الا ہاں فرمایا وہ نص خلافت جو علی علیہ السلام کے بارے میں تھی اس کا اظہار تب فرمایا بعد ان آل الامر الیہ، جب امر حکومت آ گیا علی علیہ السلام تک تو فاستشہد، یعنی حکومت جب علی علیہ السلام کو خلفائے سیگانہ کے بعد ملی تو پھر جو خلافت کے بارے میں نص نبی تھی علی علیہ السلام کے حوالے سے اس کا تذکرہ فرمایا فاستشہد، گواہ طلب کیا علی علیہ السلام نے بمن، ان افراد کو بقی من الصحابۃ، جو ان صحابہ میں سے باقی تھے جو ان نص الغدیر فی یوم الرحبت المعروف، جو غدیر
قصہ غدیر کی نس کے بارے میں جانتے تھے، اس دن کے بارے میں جو رہبہ کے نام سے مشہور ہیں، یعنی وہ صحابہ جو غدیر کے واقعے میں موجود تھے، جنہوں نے علی علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم کی صراحت دیکھی تھی، سنی تھی، ان کو بلایا، ان سے گواہی مانگی۔ وَكَانَ لَا يَتَأَخَّرُ عَنِ الْإِشَارَةِ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَعُودُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ لِلْإِسْلَامِ بِالنَّفْعِ وَالْمَصْلَحَةِ۔ علیہ السلام کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے خلفاء کے بارے میں سمجھانے سے، اشارہ دینے سے، ان مقامات میں جن کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچتا ہے یا اسلام کو پہنچتا ہے، یا جس میں اسلام کی مصلحت اور مسلمانوں کی مصلحت ہو۔ کبھی بھی اسلام و مسلمانوں کے فائدے سے علی علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، اسلام و مسلمانوں کی مصلحت سے علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے۔ وَكَمْ كَانَ يَقُولُ عَنْ ذَلِكَ الْعَهْدِ، اور کافی دفعہ علیہ السلام نے اس عہد اور پیمان کے بارے میں فرمایا تھا، فَخَشِيتُ إِن لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، مجھے خوف ہے اگر میں اسلام کی اور اہل اسلام یعنی مسلمانوں کی مدد نہ کروں، نہیں کروں گا، تو ان ارا فیہ سلما او ہدما او ہدما، تو میں اسلام کے اندر سلم دراڑ کو دیکھوں گا یا نقصان کو دیکھوں گا، یعنی اسلام کا اور مسلمانوں کا اس میں حد سے زیادہ نقصان ہے، لہذا میں اپنا نقصان پسند کرتا ہوں کہ میرا نقصان ہو جائے، میرا حق چھن جائے تو چھن جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اسلام اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچے۔ کما لم یصدر منہ، جس طرح کہ صادر نہیں ہوا ما منہ علی علیہ السلام سے ما کوئی ایسی بات یؤثر علی شوکت ملکہم، یہ خلفاء کے بارے میں جو خلفاء کی بادشاہی اور حکومت کے وقار کو اثر انداز کرتی ہو، اور یضعف من سلطانہم، یا ان کی بادشاہی کو کمزور کرتی ہو، ایسی چیز علی علیہ السلام سے کوئی ظاہر نہیں ہوئی۔ ایقلل من ہیبتہم، یا ایسی چیز بھی علی علیہ السلام کی جانب سے ظاہر نہیں ہوئی جو خلفاء کی ہیبت و رعب کو کم کرتی ہو۔ فن کمش علی نفسہ، بس خود پہ کنٹرول کر کے رکھا، وجلس حلس البیت، پھر گھر کے کونے میں بیٹھ گئے علی علیہ السلام، برغم مما کان یشہد منہم، اس کے علاوہ کہ وہ علی علیہ السلام ہر چیز وہ دیکھ رہے تھے جو خلفاء انجام دے رہے تھے، جو انجام دی جا رہی تھی منہم خلفاء کی جانب سے۔ یہ تمام تکالیف، یہ تمام درد، یہ تمام مشکلات علیہ السلام کاہے کے لیے کر رہے تھے؟ کل ذالک، یہ تمام حالات علیہ السلام رعایت لمصلحت الاسلام العامۃ، اسلام کی جو عمومی مصلحت تھی اس کی حفاظت کرنے کے لیے کر رہے تھے، یعنی علی علیہ السلام کی نظر میں اسلام سے زیادہ کوئی چیز قابل اہمیت نہیں تھی۔ ورعایت اللہ یرا فی الاسلام سلما او حدما، اور علیہ السلام یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کیا خیال کرنا چاہتے تھے کہ علیہ السلام نہ دیکھے اسلام میں کوئی دراڑ یا کوئی نقصان، حتیٰ اور حفظ ذالک منہ، یہاں تک یہ چیزیں علی علیہ السلام سے پہچانی گئی کہ علی علیہ السلام نے ایسا قدم کیا کہ اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اسلام کے اندر کوئی تفرقہ پیدا نہ ہو، اسلام کے اندر کوئی ایسا امر وجود میں نہ آئے جس میں اسلام کی کمزوری کا سبب بنے۔ وکان الخلیفۃ عمر بن الخطاب، یقول حضرت عمر بن الخطاب خلیفہ ہیں، کہتے ہیں وہ یکرر القول، اور ان کا قول ایک دفعہ نہیں بلکہ متعدد بار، بعد نے 70 دفعہ، بعد میں 75 دفعہ لکھا ہے کہ انہوں نے بار بار فرمایا لا کنت لمعضلۃ لیس لها ابو الحسن علیہ السلام، مجھے ایسی کوئی مشکل کا سامنا کرنا نہ پڑے جس مشکل میں علی علیہ السلام میرے سامنے نہ ہو، چونکہ وہ حل مشکل کشا جانتے تھے علی علیہ السلام کو، حضرت عمر۔ یا یہ بھی مشہور و معروف جملہ ہے ان کا، واللہ لا علی لہلک عمر، اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو حضرت عمر ہلاک ہو جاتے، یہ ان کا اعتراف ہے۔ یعنی علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ ان کی حکومت غاصبہ میں بھی اتنا تعاون اور اتحاد فرمایا کہ غیروں کو، یہود و نصارہ کو یہ محسوس ہونے نہیں لگا کہ یہ آپس میں کوئی مخالف ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے۔ اس کے بعد دوسرا نمونہ طلاب کرام عزیز وحدت السلام، ولا ینسى موقف الحسن بن علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی روش کو بھی نہیں بلایا جا سکتا، جو من الصلح، جو صلح کی روش تھی ان کی، مع معاویہ، جو معاویہ کے ساتھ انہوں نے صلح کی، کس طرح اسلام کی حفاظت کے لیے معاویہ کے ساتھ صلح کی،
بعد ان رآ، اس کے بعد کہ امام علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ ان الاصرار علی الحرب، جنگ کرنے پر اصرار، یعنی اگر جنگ کرتے ہیں معاویہ کے ساتھ تو سیدیل من ثقل اللہ الاکبر ومن دولت العدل بالاسلام اسم الاسلام الاخر الدہر، تو یہ دھکیل لیتے اسلام خدا کی ثقل اکبر یعنی قرآن مجید اور عدل انصاف کی حکومت، بلکہ نام اسلام ختم ہو جاتا زمانے کا آخر تک، فتمحا شریعت الالہیت، خدا کی شریعت ختم ہو جاتی، ویقضا علی البقیت الباقیت من آل البیت فضل المحافظ علی ظواہر الاسلام و اسم دین۔ بس ایسے حالات میں امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ترجیح دی، امام حسن علیہ السلام نے جنگ پر قیام کرنے پر ظواہر اسلام اور نام دین کی بقا کو ترجیح دی۔ وَإِنْ سَالَمَا معاویۃ العدو الالد للدین وَأَهْلَهُ، اگرچہ معاویہ جو کہ اسلام کا سخت ترین اور مسلمان کا سخت ترین دشمن ہے، والقاسم الحقود والشیعتہ، اور شیعوں کا سخت ترین دشمن ہے، ما يتوقع من الظلم ذل له والاتباع، اس کے معاویہ کے ساتھ صلح کا نتیجہ بھی وہی سارے ظلم و ستم ہوئے امام کے ساتھ اور پیروکاروں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ۔ وکان سیوف بن ہاشم و سیوف شیعتی مشہودۃ تعبان تغمدہ، لیکن بنی ہاشم اور امام کے چاہنے والوں کی تلواریں نیام سے باہر نکل چکی تھی اور اپنا حق من دون ان تاخذ بحقها من الدفاع والکفاف، اور اپنا حق لیے بغیر نیام میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ولیکن مصلحت الاسلام العلیٰ، لیکن اسلام کی بلند ترین مصلحت مقصد کانت عندہ، امام حسن علیہ السلام کی نظر میں تھا، فوقع جميع هذه الاعتبارات، ان تمام چیزوں سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے امام علیہ السلام کی نظر میں، تمام ان ظلم و بربریتیوں سے زیادہ اسلام کی مصلحت امام حسن علیہ السلام کی نگاہ میں۔ وَأَمَّا الحسین الشہید علیہ السلام، امام حسین شہید کربلا، فَلَإِنَّ اگر انہوں نے قیام کیا ہے تو فَلِأَنَّهُ رَأَى، چونکہ انہوں نے دیکھا، من بنی امیہ تھا کہ بنی امیہ ان دامت الحال لہم، اگر یہ حکومت ان کے ہاتھ میں قائم رہی، وَلَمْ يَقِفْ فِي وَجْهِ مَنْ يَكْشِفُ سُوءَ نِيَّاتِهِمْ، اگر کوئی ان برے اعمال کو آشکار نہیں کرے گا، ان کے برے اعمال کو آشکار نہیں کرے گا، تو سَيَمْحُونَ ذِكْرَ الْإِسْلَامِ، تو یہ اسلام کو نابود کر دیں گے، وَيَتِحُونَ بِمَجْدِهِ، اور عظمت اسلام ختم ہو جائے گی۔ بس ایسے حالات میں فَأَرَادَ أَنْ يَثْبُتَ لِلتَّارِيخِ جَوْرُهُمْ وَعُدْوَانُهُمْ وَيَفْضَحُ مَا كَانُوا يُبَيِّتُونَهُ لِشَرِيعَةِ الرَّسُولِ وَكَانَ مَا أَرَادَ، ایسے حالات میں امام علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ تاریخ کے صفحات میں ثابت کر دے، لکھ دے ان بنو امیہ کے ظلم و اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنیاں، اور آشکار کر دے ان کے وہ حقائق، وہ مظالم جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ انجام دے، کان ما ارادہ، اور امام علیہ السلام کامیاب ہوئے جس کا ارادہ کیا، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے کام کیا اس مقصد میں کامیاب ہوئے اور بنو امیہ کو رسوا کیا۔ ولولا نہضت المبارکۃ لذهب الاسلام فی خبر کان یتلہی بذکر التاریخ کانہ دین باطل، اگر امام حسین علیہ السلام کا قیام نہ ہوتا تو اسلام صفحہ تاریخ سے اس طرح مٹ جاتا کہ تاریخ اسلام کو دین باطل سے یاد کرتی۔ وحارث الشیعۃ علی تجدید ذکرہ بشتى اسالیبہم، شیعہ طول تاریخ میں رغبت رکھتے ہیں کہ مختلف روشوں سے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو اور قیام کو زندہ رکھیں، انما هو لاتمام رسالۃ نہضتہ، چونکہ یہ کام، یہ ان کے روش، یہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو پہنچانے کی تکمیل ہے، فی مکافحۃ الظلم والجور، جو بنو امیہ کے ظلم و ناانصافیوں کے بارے میں ہے، ولاحیاء امرہ امتصالا لأوامرہ الائمۃ من بعدہ، اور امام حسین علیہ السلام کے بعد ائمہ کے احکام کی پیروی کرتے رہے ہیں جو انہوں نے عاشورہ حسینی کے احیاء میں ارشاد فرمائے ہیں، تاکہ ان کے ارشادات کی تمثیل اور تعمیل کی جا سکے۔ تو طلاب کرام عزیز، آج کا درس اختتام کو پہنچا۔
اگر ہم سوال کی صورت میں دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بن سکتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں وحدت اسلامی کی اہمیت کیا ہے؟ نمبر 2، امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں وحدت اسلامی کا اختصار کے ساتھ نمونہ پیش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔